ہاں میں وہ ضمیر فروش ہوں جو شرم و حیا سے عاری ذاتی مفاد کے لیے قوم کا سودا کرنے والا، قوم کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ ہاں میں وہی ضمیر فروش ہوں جس کے افراد ہر تنظیم میں ہیں، ہر NGO میں ہیں، ہر ادارے میں ہیں، مدارس میں ہیں، مکاتب میں ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، خانقاہ میں ہیں۔ جی ہاں، میں مسلمانوں کے ہر مسلک اور ہر مکتبہ فکر کا ضمیر فروش ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تھنک پاکستان کا سیگمنٹ، تعاقب سیریز کی پہلی قسط ہاں میں ضمیر فروش ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں۔ ہاں میں وہ ضمیر فروش ہوں جس نے ابتدائے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکہ دیا، کبھی صحابہ اکرام کے ساتھ غداری کی، کبھی تبع تابعین کے ساتھ فراڈ کیا، کبھی صلاح الدین ایوبی کو سازش کا شکار بنایا، حتیٰ کہ ہر دور میں اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ یہ مجھ جیسے ضمیر فروشوں کی فطرت ہے اور اس فطرت میں تبدیلی ممکن نہیں۔ پاکستان میں بھی ہم نے ضمیر فروشی کا کام جاری کر رکھا ہے اور بڑی آسانی سے لوگ ہمارے ساتھ ملتے جاتے ہیں، ضمیر فروشی کو پروان چڑھاتے جاتے ہیں۔ ہاں میں وہ ضمیر فروش ہوں جس نے باقی ضمیر فروشوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں اتحاد نہ ہونے دیا، انہیں منتشر کر کے اپنا فائدہ نکالا۔ کبھی مغلوں کی انگریزوں سے جاسوسی کی، ان کے اقتدار کو چھینا، کبھی ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی، انہیں شہادت کے رتبے تک پہنچایا، کبھی سراج الدین دولہ کے ساتھ بے وفائی کی۔ ہاں میں عبداللہ بن ابی ابن سلول، میر جعفر اور میر صادق جیسے ضمیر فروشوں کے قبیلے سے ہوں۔ مجھے خوشی ہے اس بات پر کہ ہم کیوں قوم کی طرح قسم پرسی میں رہیں۔ وقتی فائدے کے لیے ہم نے اپنی اولادوں کو بھی اس راہ پر لگا دیا ہے۔ ہمیں دین سے نہ کوئی مطلب ہے نہ کوئی سروکار، ہم نام کے مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا واجب العین سمجھتے ہیں۔ اگر ہم انہیں دھوکہ نہ دیں تو ہماری دکان ہی نہ چلے، اگر ہم ان کا سودا نہ کریں تو ہمارا کوئی خریدار نہ ملے، اگر ہم انہیں نہ بیچیں تو کوئی ہم سے سودا نہ کرے اور پھر ہماری روزی روٹی نہ چلے، ہمارا جبہ و دستار کا بوسہ نہ لیا جائے، ہماری ٹائی کوٹ کو سلام نہ کیا جائے، ہماری ٹوپی و کیپ کی عزت نہ رکھی جائے۔ اسی لیے ہم اپنی دنیاوی جاہ و حشمت کے لیے قوم کا سودا کرتے ہیں، قوم کو رسوا کرتے ہیں، قوم کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی مسجد کی جگہ مندر کی حمایت کرتے ہیں، ان کے غم پر خوشی مناتے ہیں، شور و شرابہ کرتے ہیں، منافق بن کر، بے غیرت بن کر، سودا کر کے، رسوا کر کے، بیچ کر، خرید کر ہم ضمیر فروشوں کو خوشی ملتی ہے، اور اسی خوشی کی تکمیل کے لیے مزید سودے بازی ہوگی، مزید ضمیر فروشی ہوگی۔ مسلمان اگر بکنا نہیں چاہتے، ذلیل و خوار نہیں ہونا چاہتے، تو انہیں بہت جلد اپنا احتساب کرنا ہوگا، جبہ و دستار میں ملبوس حقیقی قائد کو پہچاننا ہوگا، ٹائی کوٹ میں ملبوس رہبر کو سمجھنا ہے، اصلی نقلی کا فرق سمجھنا ہوگا، علم سے مرعوب نہ ہونا ہوگا۔ اگر ہم ضمیر فروش خود کو محدث کہتے ہیں تو حدیث کی روشنی میں ہمارے محدث ہونے کا احتساب کریں، آنکھ بند کر کے ہم ضمیر فروشوں پر ایمان نہ لائیں۔ اگر ہم برسوں سے حدیث پڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سودے بازی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم خانقاہ میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا دار نہیں ہیں۔ اگر ہم اعلیٰ خاندان سے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے دشمن سے سانٹھ گانٹھ نہ کی ہو۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کس طرح ہم ضمیر فروشوں نے قوم پر شب و خون مارا ہے، کس طرح انہیں رسوا کیا ہے، کس طرح انہیں ذلیل کر کے ہمیں سکون میسر ہوا ہے، کس طرح ان سے امن کی درخواست کر کے ہم نے اپنی دکانیں چمکائی ہیں، کس طرح انہیں بے گھر کر کے ہم نے AC روم میں ان کے غم میں آنسو بہائے ہیں، لگژری گاڑی میں بیٹھ کر کس طرح انہیں پیدل چلتا دیکھ کر خوشی محسوس کی ہے،
گول میز کانفرنس کر کے کس طرح ان کے دکھوں کا سودا کیا ہے، بیرون ممالک جا کر ڈالر اور روپیہ جمع کیے ہیں۔ ہم ضمیر فروشوں نے اعلیٰ اور عرفہ خاندان سے ہونے کے باوجود اپنی کلا بیچ دی، دستار کی لاج نہ رکھی، امیر شہر کو سجدہ کرنے میں فخر محسوس کیا۔ ارباب اقتدار کے سامنے ہم اتنا جھک گئے کہ دستار کی عظمت پامال ہو گئی۔ قوم کے صبر پر لعنت بھیجی، ملامت کی، انہیں حوصلہ دینے کے بجائے ان کی حوصلہ شکنی کی، اور اسی میں ہماری خوشی کا راز پوشیدہ ہے۔ اگر قوم کو ہم جیسے زہریلے ناگ سے بچنا ہے تو وہ بہت جلد ہمیں پہچان لے، ورنہ تمہاری داستان نہ ہوگی داستانوں میں۔ ہماری مٹی تو پلید ہو گئی ہے، لیکن پہلے تمہاری پلید ہوگی، کیونکہ ہم تمہیں پورا کا پورا بیچ چکے ہیں۔ بین بج رہا ہے، ہم ضمیر فروش سانپوں کی طرح ایک ایک کر کے قوم کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم سے ہوشیار ہو جائیں، علماء سو اور علماء حق کی پہچان کرتے ہوئے اپنے ملک، اپنے دین اور اپنی حفاظت کے سامان پیدا کریں۔ اللہ تمہیں ہمارے شر سے اور ہماری اولادوں کے شر سے بچائے۔